یہ کیسا پتہ لگایا جائے کہ کسی شخص پر جن کا اثر ہے؟ اثر ہے پتہ چلنے کے لیے سب سے پہلے تو خواب، ڈراؤنے خواب آتے ہیں کہ انسان کو، جس کو جادو ہوتا ہے عمومی طور سے ڈراؤنے خواب آتے ہیں جس سے بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، بہت زیادہ پریشانی اس پر لاحق ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بار بار یاد رکھنے کے بعد بھی انسان بھول جاتا ہے۔ اس طرح کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی سے بہت اشد محبت ہوتی ہے، اچانک نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، کل تک محبت اور آج نفرت ہو جاتی ہے، یا کسی سے کل تک اشد نفرت تھی آج اچانک محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اچانک مزاجوں کا تبدیل ہونا یا اسی طرح خوابوں کا آنا، یہ بہرحال دلیل ہوتی ہے، یا انسان کا گم ہو جانا یا خاموش اختیار کر لینا، اچانک بولتا ہوا انسان خاموش بیٹھ گیا، یہ بہرحال اس کی مختصر سی دلائل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے انہوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، تمائم عربی میں کہتے ہیں وہ چیزیں جو لٹکائی جاتی ہیں گلوں پہ، گھروں پہ، جانوروں پر۔ من علق تمیمۃ، تمیم تمائم، تمیم کی جمع ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، تو رسول اللہ نے وضاحت کر دی۔ اب بہت سے لوگ شرک کر کے شیطان کو نکالنا چاہتے ہیں، تو نکلیں گے وہ تو خوش ہو جائیں گے، اس کا مقصد تھا آپ سے شرک کروانا۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے پڑھا کچھ نہیں، تعویذ لڑکا نکل گیا، تو وہ تو چاہ رہا تھا کفر اور شرک، آپ نے اس کو موقع دیا اور نکل بھی جائیں گا، کیوں نہیں نکلیں گا؟ تو رسول اللہ کی بات یاد رکھیں، من اللہ، آپ جو کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے عورتوں کو بچوں کی پیدائش کے وقت تعویذ دیا، میں نے تو کسی صحیح حدیث میں آج تک نہیں پڑھا ہے۔ اگر ثابت ہو تو بہرحال وہ جو ہے بتائے ہمیں لا کر تاکہ ہم وہ کریں، اور بقیہ تعویذ عمومی طور سے دینا شریعت میں یاد رکھی جائز نہیں ہے۔ اب جو لوگ ٹی وی پہ دے رہے ہیں بہرحال کام ہے ان لوگوں کا، ویورز وہ ٹی وی نہ دیکھے، یہی ہمارا منہ توڑ جواب ہوگا اس کو۔ اب ہم ٹی وی کو نہیں بند کر سکتے، چینل نہیں بند کر سکتے، ہم کہیں گے تو اور سرزوری کریں گے، تو ہم وہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، ویورشپ کم ہو جائیں گی، خود چینل بند ہوتا ہے، خود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ وہ ہے جس کو ہم شگن اور فال کھولنا کہتے ہیں، جادو کے سب سے عام قسم سب سے زیادہ چلتی ہے شگن اور فال کھولنا۔ شگن اور فال جادو قسم ہے کیا؟ یہاں تو اس کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہمارا۔ بیٹے تم گھر سے باہر جا رہے ہیں انٹرویو کے لیے، سفید کھا کے جاؤ، کچھ کوے نے پکارا نا، اب کچھ تو بھی ہونے والا ہے، توال گر گیا نا، اب آتے اب کچھ تو فتنہ آفت آنے والی ہے۔ گھر کے اندر فلاں جھاڑ لگائے نا تو یہ ہو جاتا، چپل الٹی ہوئی تو تقدیر پلٹ جاتی، مغرب کے ٹائم پہ جھاڑو دیا تو شیطان گھر میں گھس جاتا۔ شگن، بلی راستہ کاٹ گئی تو نحوست آتی، اور کالی کاٹ گئی تو بہت بڑی نحوست، اس کو بولتے ہیں شگن۔ اور فال کھولنا، کوئی کام کرنا ہے نہیں بھائی، وہ بہت ڈر لگ رہا، کیا کرنا، چلو لا لو چٹھیاں، کروں نہیں کروں، ابھی رک جاؤ پھر سے ڈالوں، مطلب 4 چٹھیاں، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، پھر سے چٹھی ڈالو چاروں کو، یا پھر بعد میں کرنا، پھر وہ ایسا ہلاتا ڈالتا، فال، اس کو بولتے فال، فال کھولنا۔ اور اتنا عام ہے گلی کے اندر، ہماری ماں بہنیں جس اسلام میں اتنی پردے اور حیا کی پابندی ہے، ایک آدھ گزرتا ہے شبد باز، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے، 2 روپے دیتی ہے اس کو، کتنے روپے؟ 2 روپے، 2 روپے لے کے کیا بتاتا اس کی تقدیر بتاتا، فال کھولتا اس ہے نا۔ 2 روپے میں اپنا ہاتھ دیتی ہے اس کے ہاتھ کے اندر، ہاتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک لوہے کی کیل لے اور اپنے سر میں مار لے، اور ظاہر سے لوہے کی کیل سر میں لگی تو مر جائیں گا، زیادہ بہتر ہے بنسبت کسی غیر محرم کا ہاتھ، مطلب غیر محرم کو تیرا ہاتھ لگے، اس سے زیادہ بیٹر ہے کہ لوہے کی کیل سر میں مار لے، ہاتھ دے رہی ہے، پھر وہ خوب ہاتھ کو ملتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کو، جلدی چونکہ لکیریں صاف کرتا ہے نا پہلے، وہ کیا صاف کر رہا ہے آپ کو بتائیں، بولتا نہیں ماں وہ اتنا آسانی تھوڑی ملتا، اور وہ بھی بیٹھ کے ہماری بہن گھسو گھسو اور گھسو، تم کو بہت ڈیٹیل میں ملیں گا نا میری لکیروں سے کیا ہونے والا ہے۔ 2 روپے میں اپنی عزت بھی بیچتی ہے، اللہ رحم کرے، اور اپنا عقیدہ بھی بیچتی، سب اتنا کام ہے، گلی گلی آ رہے ہیں، اور اللہ رحم کرے کبھی کبھار اللہ نے ایک عقل بھی دی نا تو وہ بھی کام کرتی ہے، کبھی کتاب و سنت تو ہے ہی، لیکن عقل بھی کچھ تو اشارے کرتی کبھی کبھار کہ کیا بیوقوفی ہے یہ۔ ہاں، ایک طوطا لے کے آتا، کیا لے کے آیا؟ طوطا، آپ کا فال کھلیں گا طوطا، تو دیکھ بولتا جاؤ مٹھو میاں جا کر جو ہے لے کے آؤ ایک چٹھی، 2 روپے رکھتے وہ مٹھو جاتا اور لا کر دیتا ہوں، اور دل میں بہت ہنستا ہوں گا، وہ کیا بیوقوف، اللہ نے اس کو آدم بنایا لیکن میرے سے اپنے فال کھلاتا، اللہ نے اس کو آدم کی اولاد بنایا، اس کو سب سے بہترین مخلوق بنایا، اور یہ جو ہے گدھا میرے پاس آتا ہے اور لے جا کے، وہ بھی اب کیا جانور چونکہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں نا تو وہ اس کا کام کرتے ہیں، ورنہ اللہ کا ان کو زبان دے تو کبھی نہ کرے، طاقت دے تو اس کو ختم کر کے چلے جاؤ، ہوتا چونکہ وہ اللہ، جانور جو ہوتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے ہیں کبھی، وہ مجبور ہے بیچارہ، اس سے وہ چٹھی پہ لکھا تم پانی میں ڈوب کے مریں گے، کیا لکھا ہوا گیا؟ پانی میں ڈوب کے مریں گے۔ اب اگر تیرے کو، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں پانی کے پاس، نہیں میں پانی کے پاس نہیں آ سکتا، کیوں؟ میری چٹھی میں لکھنا تھا تم پانی میں ڈوب کے مریں گے، جب تک اتنا یقین ڈوب کے مریں گے تو مرنا تو ہی، جب تو نے کہیں جایا مت جا، مرنا تو ہی تو نے، جب تک اگر یقین ہے، اور جب تو اتنا ڈر کے دور رہ رہا تو تجھے اس کا یقین کیوں کھلا ہے، پھر تو نے خامخواہ فال اور شگن۔ آپ کی حدیث سے سنیے، میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے جادو کی قسم ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا پرندوں کو اڑا کر فال نکالنا، عرب کیا کرتے تھے اس زمانے میں، ایسا پرندہ لیتے تھے، کوئی کام کے لیے سفر جانا ہے نہیں جانا ہے، پرندے کو اڑاتے تھے، رائٹ سائڈ گیا تو جانا ہے، لیفٹ سائڈ گیا تو نہیں جانا ہے، تو آپ سب فرما رہے پرندوں کو اڑا کر فال نکالنا، زمین پر لکیریں مار کے فال نکالنا، وہ کیا کرتے تھے عرب، ایسے لکیر مارتے تھے 1 2 3 4 5 اور اس پہ کوئی چیز ڈھک دیتے، تو یہاں لکھا رہتا تھا کرو مت کرو،
اب لکیر پہ انگلی رکھو، جیسے بیٹنگ کے لیے بچے کرتے ہیں نا، بیٹ کے نیچے نمبر ڈال دیتے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ، پھر لکیریں کھینچ دیتے. لکیریں کھینچنا، اسے فال کھولتے تھے وہ، کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، سفر کرنا ہے تو وہ ہاتھ رکھے، ارے لکیر پہ آ گیا، نہیں کرنا ہے تو نہیں، سمجھا. تو آپ سے فرما رہے پرندوں کو اڑا کر فال نکالنا، زمین پر لکیریں کھینچنا اور بدشگونی جادو میں شامل ہے. پرندوں کے ذریعے فال نکالنا، لکیروں کے ذریعے کام کرنا نہیں کرنا اور بدشگونی لینا، یہ سب کیا ہے؟ جادو میں داخل ہے. اور ایک دوسری بات آپ نے فرمایا، غور سے، جس کو کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا، جس کو کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا، کالی بلی گئی راستہ کاٹ گئی تو اب کام نہیں کرنا، رک گئے. ارے بڑباغل دیکھ گئی اس سے یہ ہوتا، رک گئے. ارے سانپ کا جوڑا کھیت میں فلاں کر رہا تھا، کام سے رک گئے یا کرنے لگے بدشگونی کے بنیاد پر. اسی طرح کوا آ گیا تو فلاں ہونے والا ہے، کسی نے چھینک دیا نکلتے وقت، ارے پورا کام ستیاناش ہو گیا، چھینک دیا اس نے پیچھے میرے، اب کیا ہونے والا ہے. کی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا، اس نے شرک کیا. صحیح روایت ہے، جسے کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا، چونکہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر اس کو مان لیا کہ یہ اچھائی اور برائی کا مالک ہے، تبھی تو کام چھوڑ دیا اس نے. آپ معمولی سمجھ رہے فال کورنر بدشگونی کتنا کامن ہے، یہ کتنا کامن ہے. آپ دیکھیے ہر کوئی کہیں چلے جا رہا ہے، مذاق شریعت کو بنا دیا ہم نے. دین کو ایک تو سمجھتے نہیں ہیں اور کوئی سمجھا ہم والے باتیں کر رہے فال کھولو تو غلط ہے. اتنے بڑے علامہ ہمارے فلاں صاحب بولتے فال کھولو، وہ اتنے بڑے، ان کی اتنی بڑی داڑھی، انہوں کیا غلط بولتے ہوں گے کہ فال نہیں کھولنا؟ کھول سکتے ہوں گے یا چٹھیاں ڈالنا، اتنے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اسلام کو کر دیں گا. اس لیے کہ اس سے بدعقیدگی پھیلتی ہے، کفر اور شرک پھیلتا ہے. اس لیے اسلام نے ہر وہ راستہ جو کفر و شرک تک جاتا ہے پہلے ہی سٹاپ لگا دیا، بھیا یہیں رک جاؤ. یہ فال آج کھولو گے، کل بولو گے کہ یہ فال کی وجہ سے یہ کام صحیح اور غلط ہوا. فال بول رہا تھا مت کرو، میں نے کر لیا نا، اب کام غلط ہونے والا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ اس میں داخل ہے. اس کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ وہ فلاں چیز ہونے سے فلاں ہوتا، فلاں ستارے سے فلاں ہوتا، وہ بھی داخل ہے. آئیے اس کے لیے دوسرا علم جو سب سے مشہور معروف ہے، جو جادو کی قسم جو ہمارے پاس چلتا ہے، لوگ اسے وہ کرتے ہیں علم نجوم. آپ کے ستارے کیا بولتے ہیں؟ یہ علم نجوم. اور ہمارا مسلمان بھائی اور بہن صبح سے بولتے جلدی اخبار لو اخبار لو، ارے میرا ستارہ آج بول رہا کہ کالا ڈریس نہیں، میرا ستارہ بول رہا کہ آج زمین نہیں خریدنا، اچھا نہیں ہوگا، میرا ستارہ بول رہا ہے کہ آج 4 ویلر مت چلاؤ، 3 ویلر بھی چل جائیں گی، 2 ویلر بھی، 4 ویلر تو ٹھیک ہے، آج یا تو ٹرک سے جانا پڑے گا اپنے کو 6 ویلر، یا پھر آج رکشے سے، لیکن اب کار آج نہیں. کالے ڈریس جتنے بھی بیگم آج مت نکالو، میرے اس میں لکھا ہوا تو بیگم بولتے ہیں ہاں تمہارا کالا کا، میرے کو تو آج لکھا ہوا ہے کالج پہناؤ اس کو، آج اس کے سائن یہ بولتی ہے اس کو. نہیں بیگم میں افضل ہے تم سے، تم سمجھو شوہر، ہاں ٹھیک ہے شوہر، تمہاری بات مانی جائیں گی. یہ زوڈیکل سائن نجوم. آئیے آپ سن کیا فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت سننا، ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے ہیں، جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھ لیا، جس نے علم نجوم ستارے کیا بولتے ہیں آپ کے کچھ سیکھ لیا، آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، حاصل کر لیا. زیادہ نجوم سیکھنا جادو میں زیادہ آگے جانا ہے. جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھ لیا، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا. زیادہ علم نجوم سیکھنا جادو میں زیادتی اور بڑھاوا ہے. اور آج علم نجوم کا کیا حال ہے؟ زوڈیکل سائن کب پیدا ہوئے؟ 15 دسمبر سے لے کر 15 جنوری کا تارا یہ ہے، 16 جنوری سے لے کر 15 فروری کا تارا یہ ہے. 15 فروری سے، یا میری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، میں 12/12/1979، تو پھر اب اس کے حساب سے میں جو ہے دسمبر میں پیدا ہوا، میری نشانی شیر چیتا رہیں گی، اور پھر میرا مزاج اس کے حساب سے، اور روز میں اٹھ کر پڑھوں گا لیو کیا بولتا ہے آج، میرا شیر کیا بولتا ہے میرے کو آج، اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کا معمول ہے، کپڑے یہ پہنو، فلاں یہ کرو. یہ صرف آپ کی عقلوں سے کھلواڑ ہے، شعبدے بازی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اگر ان چاند ستاروں میں کچھ طاقت ہوتی تو اللہ رحم کرے یہ کروڑوں سالوں سے اپنے معیار میں نہیں گھومتے جیسے گھومتے ہیں، کچھ خود سے بھی کرتے کبھی. ارے یہ تو اتنے پابند ہے اپنے رب کے کہ آج سے 1,00,000 سال بعد سورج گرہن کب ہوگا آج بولا جا سکتا ہے، دنیا کے کس حصے میں اور کتنی دیر کے لیے ہوگا. اس لیے کہ اتنے پابندی سے یہ گھومتے ہیں کہ انسان حساب و کتاب سے لگا لیتا ہے کہ کتنے دن میں گھومیں گا اور کیسا گھومیں. اللہ نے ان کو مسخر کر دیا اپنے دائروں میں، بس گھومتے رہتے اپنے مداروں میں، کبھی نہیں چھوڑ سکتے. جن کو یہ آپشن نہیں ہے کہ اپنے مدار سے نکل کر کچھ کرے، وہ آپ کی تقدیر پر کیا اثر ڈال سکتے؟ خود کی جن کو اپنی چوائس نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کی اپنی چوائس نہیں. اسی لیے تو سورج گرہن چاند گرہن کا سالوں سال پہلے لکھا ہوا تھا، اتنے سال کیوں؟ اتنے پرفیکٹلی وہ چلتے ہیں، اتنے آرڈر میں چلتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی نجومت سے نہیں بتایا جا رہا، یہ علم ہوتا ہے. انسان جو کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ اس دن اتنے بجے نکلتا ہے، اس دن اتنے بجے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو جو اپنے فکس آربٹس میں گھومتے ہیں ان کی خود کی چوائس نہیں آپ وہ کر رہے ہیں، اور یہ صرف آپ کے ذہن سے کھلواڑ ہے. آئیے ایک مثال دیتا ہوں کیسا کھیلتے ہیں آپ کے ذہن. آج دن میں جو ہے آپ کے ساتھ ایک اچھائی ہوں گی اور ایک برائی ہوں گی. کتنی اچھائی اور کتنی برائی ہوں گی؟ ایک اچھائی اور ایک برائی. اب آپ کیا کرتے؟ ارے یار آج ایک اچھائی ہونے والی اور ایک برائی ہونے والی، اب تو بہت خطرناک معاملہ چل رہا ہے، ایک اچھائی اور ایک برائی. اب آدمی آگے بڑھتا ہے اور کوئی ایک اچھائی ہو جاتی جو روز ہوتی ہے،
روز ہوتی ہے. ارے الحمدللہ ایک اچھائی ہو گئی آج, اب بس وہ ایک برائی کا معاملہ باقی. اب ایک کوئی تو برائی ہو گئی تو فوراً ارے الحمدللہ وہ ایک برائی بھی ہو گئی, چلو اب اچھا ہو گیا ایک برائی. اب باقی دن کا نہیں گنتا ہو کتنی اچھائیاں برائیاں ہو رہے ہیں, کیونکہ کیا لکھا ہوتا, یہ صرف شعبدے بازی, آپ کے ذہن و کھلواڑ ہے, اس کی کوئی میرے بھائی حقیقت نہیں ہوتی ہے. لیکن آج یہ علم اتنا عام, اتنا معرفت حاصل کر چکا ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں اور اردو نیوز پیپرز میں بڑے بڑے ٹائٹل, آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں, آپ کے ستارے فلاں کہتے ہیں, آج یہ بروج میں ہیں. اور اگر ہماری شادی بھی طے ہوتی تو الحمدللہ ستاروں کے حساب سے ہی ہم طے کرتے ہیں, کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے نا شادی پہ, لڑکے پہ الگ اثر, لڑکی پہ الگ اثر, بچے پہ الگ اثر, تو ضروری ہے نا یہ سب دیکھنا. تو جب ہماری شادیاں بھی طے ہوتی تو علم نجوم کے اعتبار سے طے ہوتی ہے کہ شادی طے ہو چکی ہے, ڈیٹ لے لی جائے, ہاں چلیے لے لیجیے 15 دسمبر کی ڈیٹ لے لیجیے, تو ایک دم پیچھے سے کوئی ایک تو بٹا رک جاؤ, یہ شادی نہیں ہو سکتی, کیا بات ہے, جنتری لائی جائے پہلے. ہمارے ستارے کیا بولتے ہیں وہ بغیر جانے کہ ہم کیسے فیصلہ لیں گے, ستاروں کی جنتری آتی ہے, ہاں قمر ہے, اچھا موقع ہے, شادی 15 کو ہو سکتی ہے. اقرب ہے, اب تو شادی بالکل نہیں ہو سکتی. اقرب بولتے ہیں اسکارپین, بچھو کی جو علامت ہوتی ہے نا, اقرب تو وہ کہتا ہے نا جس کے پیچھے لگ گیا تو چھوڑتا نہیں, تو اب تو شادی نہیں ہو سکتی, آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا 15 ڈیز کے لیے. ٹھیک ہے, کیا عجیب بات ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا شرک یہی تھا کہ وہ ستاروں میں تاثیر سمجھتے کہ ان کے آنے جانے سے اولاد, فصل, صحت پر اثر پڑتا. وہی عقیدہ ہے نہیں, وہی عقیدہ. شادی طے کر دے یار, شادی کی ڈیٹ نزدیک آ گئی, پھر کیا ہوگا, شادی کی ڈیٹ تو خوش ہونا چاہیے. نہیں یار, ابا بول رہے اماوس سے اس دن, شادی کے دن, تو پھر کیا کرتے, شادی تو کر لیں گے, باقی ساری چیزیں بعد میں کریں گے, ٹھیک ہے, اماوس سے اس دن. ہاں ہوتا ہے, کیا شادی کی یار لکی تھا تو آج لکی, اور کیوں لکی تھا, آج پورنیما ہے, پورا چاند ہے آج, بہت شادی اچھی ہے, بچہ بھی خوبصورت چمچم ہوں گا ایک دم, اور لڑکا ہی چھوں گا, لڑکا, پورنیما ہے نا, مذاق تھوڑی ہے, مذاق تھوڑی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قوم کا شرک یہی کہ فلاں سیارہ آنے سے فصل ایسی ہو جاتی, فلاں ستارہ آنے سے یہ ہو جاتا, دمدار ستارہ دکھا تو فلاں ہوتا. کیا عجیب بات ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اسلام کے ان واقعات کو قرآن میں پڑھ بھی رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھا, کہا یہ میرا رب ہے, حاضر ربی, پڑھ تو رہے ہیں لیکن کبھی نہیں آ رہا یار, کیا کیا چیزوں, کن کن چیزوں کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہیں. دیکھیے, نہیں کچھ جی فالتو باتیں کر رہی ہے فیض بھائی, ان کو کیا سمجھتا, بہت بڑا ان فلاں رہتا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ واقعے میں سچی بات ہے, آپ جو قمر اور اقرب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ سیرت آپ کے رات میں تہجد سے لے کر فجر اور فجر سے لے کر عشاء تک لکھی گئی ہے. 23 سال میں ایک بار تو بتاؤ کہ آپ نے کہا آج قمر ہے میرے صحابہ, آج اقرب میرے صحابہ, آج پورنیما ہے, آج چندرما ہے, آج سرما ہے, اور یہ ہے. اور ایک واقعہ بتاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کپڑے کیسے پہنے تھے, بٹن ٹوٹا ہوا تھا تو وہ بھی لکھا ہوا تھا روایتوں میں. ایک تو واقعہ بتاؤ ہمارے نبی نے کبھی کی. پھر تم نبی کی ماننے کی بات کرے, محبت کی بات کرے, عمل میں تو نظر نہیں آ رہے. عمل میں تو تمہارے سورج اور چاند اور ستارے اور قمر اور اقرب معبود بن بیٹھے ہیں پورے. پتھر اور پتہ نہیں کیا کیا تم نے معبود بنا رکھے کہ ٹھنڈا اور گرم کرتا ہے مزاج کو, کہاں سے ہوگا. یہ بھی قسم ہے. تیسری قسم گنڈے کرنا اور جادوئی عمل کرنا, یہ تیسری قسم جادو کی جو ہم پر چلتی ہے. سنن نسائی کی روایت ہے. گنڈے آپ سمجھتے ہیں نا, چیزوں کو باندھ کر پھونکنا, ٹھوکنا, چٹکانا, پتلوں کے اندر وہ سوئیاں ڈال ڈال کے پتہ نہیں کیا جادو کرتے ہیں وہ کرنا, گرہ لگانا, پھونکنا, اس پہ عملیات کر کے تاکہ شیاطین خوش ہو کر اس کے ساتھ جب تک گرہ لگی رہے, وہ پتلے میں وہ رہے, اس کو تکلیف ہو. تو یہ ساری چیزیں گنڈے ہیں, یاد رکھیے, جادوئی عمل ہے. آپ نے فرمایا, سنن نسائی کی روایت, آپ نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں, جس نے کوئی جو ہے گرہ لگائی, جس نے کوئی گرہ لگائی, آگے فرماتے ہیں, پھر اس میں پھونک ماری, گرہ لگا کر پھونک مارا, گنڈا بنایا اس کو, تو اس نے جادو کیا, اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا, اور جس نے کوئی چیز لٹکا لی تو وہ اسی کے سپرد اللہ اس کو کر دیتا ہے. جس نے گرہ لگائی اور پھونک ماری اس نے شرک کیا, جس نے شرک کیا آپ فرماتے ہیں تو اس نے جو ہے, جس نے جادو کیا, جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا, اور جس نے شرک کیا اللہ اس کو اسی چیز کے حوالے کرتا ہے کہ جا اب یہی تیری چیز فیصلہ کریں گی, میرے ہاتھ میں تیرا معاملہ نہیں ہے, جا لے لے اس سے. اور ہم جانتے ہیں اسے کیا دے پائیں گے ہم, ہاں کیا دے پائیں گے بتائیے آپ, کچھ بھی نہیں دے سکتے. اور اسی کے اندر جو ہے گنڈے اور جو ہے اس کا کرنا, اسی طرح جادو کا کرنا بھی اس میں بہرحال شامل ہے, جس کی تفصیلات تو میں شروع سے لیتا آ رہا ہوں, اس لیے اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں, آگے بھی یہی چلتا رہے گا. تو گنڈے بولتے ہیں اس کو, جادو کہتے ہیں وہ عمل جس سے شیاطین کا قرب حاصل کر کے انسان کسی کی نعمت چھیننے کے لیے یا اس پہ کسی نے جادو کیا تو علاج کے لیے کرتا ہے. چوتھی جو چیز ہے وہ کہانت ہے. اس کو بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی تفصیل میں دیکھیں گے, کیونکہ اب جادو کی قسم ہے اور بہت قریب ہوتی ہے کہانت جادو سے, جادو کی قسمی ہوتی ہے اور بہت نزدیک. کہانت کیا ہے؟ کہانت کا معنی ہوتا ہے, فتح الباری کے اندر حافظ حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں, کہانت سے مراد علم غیب کا دعویٰ کرنا. کہانت سے مراد کیا ہے؟ علم غیب کا دعویٰ کرنا. کسی کے پاس آپ گئے, کل میرے ساتھ کیا ہوں گا, تو بولتا کل تمہارے ساتھ اچھا ہوں گا. وہ علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے, اس لیے کل کیا ہوں گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کہانت کا معنی ہے کسی انسان کا علم غیب کا دعویٰ کرنا, کل کیا ہوں گا, زمین کے نیچے کیا ہے,
آسمان کے اوپر کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس نے کیا سوچ رہا، غائب کی باتیں نا ساری چیز۔ زمین میں کیا کسی کو پتا ہے کیا؟ کوئی بتا سکتا زمین میں کیا ہے؟ نہیں، کہانت ہے، ٹھیک ہے جی، غائب کی باتیں۔ تو کہانت کیا ہے؟ علم غیب ہونے کا دعویٰ کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہانت کیا ہے، کہانت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ محض لغو ہے، فالتو بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لغو ہے۔ پھر انہوں نے کہا، ان لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی باتیں بتاتے، وہ کاہن ہمیں، کہانت کرنے والے کو کاہن، وہ کاہن ہمیں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو کبھی سچ بھی ہو جاتی ہے، مطلب وہ لوگ کبھی کبھار ایسی چیزیں بتاتے ہیں ہم کو جو ریئل ہو جاتی ہے، سچی ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا؟ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے کہتے ہیں لغو ہے، فالتو ہے، لیکن کبھی کبھار ہم کچھ باتیں ویسی بتاتے ہیں جو سچی ہو جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ کلمہ حق ہے جس کو جن اچک لیتا ہے، پھر اپنے دوست کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر سامنے والے کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ ایسی ہوتی کہانت، سمجھ، کہانت لغو ہے، فالتو کام ہے۔ لیکن آپ سے سوال ہوا لیکن کبھی کوئی ریئل ہو جاتا ہے، افیکٹو رہتا، دکھتا کہ کچھ تو بھی صحیح بات ہوئی، تو کہا یہ کلمہ حق ہے۔ اب یہ کلمہ حق کہاں سے ملتا، پہلے اس کو دیکھ لیتے۔ جنوں کی اور شیطانوں کی رسائی ہے، پہلے آسمان تک جا سکتے، کہاں تک جا سکتے؟ پہلے آسمان تک۔ ہم نے جنوں کی دنیا میں تفصیلات دیکھی، تو جب فرشتوں کو اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ، تو بولتے ہیں اللہ نے آج اچھائی کا فیصلہ کر دیا، برائی کا کر دیا، اولاد کا کر دیا، جیت کا کر دیا، ہار کا کر دیا، فیل اور پاس کا کر دیا، کامیابی ناکامی کا کر دیا، پیسے ادھار ملنے کا کر دیا کہ ہو جائیں گا۔ تو فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، تو یہ شیطان کی رسائی ہوتی ہے۔ یہ جا کر کیا ہے، وہ اتنا کلمہ سن لیتا، کیا جیت ہونے والی ہے، اور نیچے والے جن کو بکتا، وہ نیچے والا اس کے نیچے والے، وہ نیچے والا اس کے نیچے، جنوں کے صفوں میں جاتے ہو اس کے نیچے، اور آخری جن آ کے کاہن کی کان میں بول دیتا جیت ہونے۔ اب کاہن کیا کر لیتا، اس کو معلوم ہوگا جیت ہونے والی، یہ کیا بولتا، آپ سب نے کہا نا 100 جھوٹ ملاتا اس کے اندر ہو، تو کاہن کیا کرتا، اب اس کو معلوم ہوگا جیت ہے، بہت مشکل ہے جیت، ٹف، کیا کرنا ہوگا بابا اس کے، میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں، یہ تو کوئی بھی ماشاءاللہ کوئی بھی لیتے دیتے، جتنے کاہن جادوگر ہے کوئی کچھ لیتے نہیں، میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں، لیکن کیسا ہے وہ عملیات کے لیے کچھ ضروری ہے، 4 بکرے ہٹے کٹے، اگر وہ جو راجستھانی ہے جن کے کان پانی میں ڈوبتے تو زیادہ اچھا ہے، اور 2-2.5 لاکھ سے کم کے نہیں، تو اب آدمی کی حیثیت کے حساب سے بات کرتا ہے نا، اور جو ہے اس کے علاوہ الٹے پر کی جو ہے مرغیاں لگیں گی کالی کالی، اور اس کے علاوہ بڑواغل، الو اور چیتے کی کھال اور شیر کا جو ہڈی اور فلاں اور فلاں، اب یہ بولتا ہے یہ سب میں کہاں سے لاؤں، جنگل میں جانا پڑیں گا اس کے ساری چیزیں، تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں، یہ اسسٹنٹ ہے ہمارے، بیٹے لانا حساب کر کے پورا ان کو دے دینا، میں تو نہیں لیتا، سب اللہ کے لیے کام ہوتا ہے، یہ وہ حساب کر دینا، آپ 1-2.5 لاکھ روپے دے دیجیے ان کو، آپ کا ہو جائے گا، میں کل بہت رات میں محنت کروں گا، اور محنت کرنے کے بعد انشاءاللہ کچھ ہوگا۔ اس کو معلوم ہو گیا وہ کلمہ حق جو فرشتے بول رہے تھے سن لیا تھا، اب اس نے ملایا 99 جھوٹ، کیونکہ اس کو آپ کی سائیکالوجی سے کھیلنا ہے نا، سیدھے کام تھوڑی کرنا ہے، اس کے لیے تو بیٹھا ہے وہ کمائی کے لیے، فری تھوڑی کام کر رہا ہے کسی، تو اب اس نے ملایا 99 لائز، اس نے ملایا آپ کو بول دیا، اب کل نتیجہ کیا آیا، جیت، مہان ہے بابا، جیتا دیا آپ نے، بہت مشکل تھا بیٹے، بہت مشکل تھا، پوری رات ایک ٹانگ سیدھے پیر کے انگوٹھے پہ کھڑا ہوا تھا میں، نتیجہ آیا، یہ مذاق نہیں ہے، اور اگلے الیکشن سے پہلے تیاری کر لو، میں تو کچھ نہیں لیتا، پہلے بول دیا تھا میں نے تم کو، لیکن ان سے مل لینا، 10-20 لاکھ پہلے جمع کر دینا، حساب سے میں بہت مشکل ہوتی بھائی، بہت، اب تو اتنے ٹائم پہ آتے کر دیا میں نے، اگلی بار نہیں ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے، کلمہ ہے، سمجھ رہے آپ، اب اس نے کچھ تو بھی بھائی میرا بچہ پاس ہوگا فیل ہوگا، کاہے نے کرایا کہانت، شیطان نے آیا وہ جو کلمہ حق چل رہا تھا فرشتوں کا لے کر، اب وہ آنے کے بعد جو ہے شیطان آگے کلمہ حق لے کر اس کے بعد بک دیا، ملا دیا، اب اس کو معلوم ہو گیا ناکامی ہے، دیکھو ایسا مشکل تو دکھ رہا ہے یہ بھی، لیکن میں کوشش کر سکتا، لیکن پکا نہیں بولوں گا، چونکہ لینا تو دونوں سے ہے نا، اس کو پکا نہیں بولوں گا، لیکن اس سے کم لیں گا، چونکہ معلوم اس کو ویسی تکلیف رہی ہے کل ناکامی، پکا نہیں بولتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اب بولتا ارے بھیا کچھ بھی کر تو کوشش کر، اب بس میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں تم کو، تمہارے اللہ کے لیے اپنا کام ہے، ذرا کچھ سامان لانا پڑتا ہے جو کہ میرے کو وہ سب کرنے کے لیے پورا عملیات لگتے ہیں، تو وہ آپ زعفران وغیرہ اس کے 20-25 ہزار روپے وہاں دے دیجیے، میں کوشش کرتا ہوں، اب کل نتیجہ کیا آیا، ناکامی، میں نے تو آپ کو پہلے ہی بولا تھا نا، پھر بھی بہت زیادہ ناکامی تھی، 35 ہی تھا، میں نے 40 تک لایا کھینچ کے اس کو، کیا سمجھ رہے، ناکامی بہت بری ناکامی تھی، زیادہ کرتی تھی، 4 سبجیکٹ میں فیل ہو رہا تھا، 2 کروایا میں نے، پھر بھی رات بھر بیٹھا، وہ کرا، خوش کیا، پہلے اس کو گیا رپورٹ سب چینج کر کے آیا، وہ معمولی نہیں، دونوں طرف سے لینا ہے، چونکہ اس نے آپ نے کیا فرما رہے، وہ ایک کلمہ حق کو لے کر 100 جھوٹ ملاتا ہے، اور ہیومن سائیکالوجی سے کرتا ہے، اسی کو تو کہانت کہتے ہیں، کاہن انسان ایک کلمہ حق لے کر باقی ہیومن سائیکالوجی سے کھیلتا ہے، کہ نفسیات، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی کہانت، اور جو ہے اس کے تعلق سے، کہانت کے تعلق سے شیخ عبداللہ بن جار اللہ ایک عالم فرماتے ہیں، کاہن وہ شخص ہوتا ہے
جو چوری چھپے سننے والوں یا آسمانی خبریں اچک لے بھاگنے والے جنوں، ٹھیک ہے، جنوں سے غائب کی باتوں کو سنتا ہے۔ کائن کون ہوتا ہے؟ جو جن آسمان میں باتیں لے کر اچک کے بھاگتے ہیں، ان میں سے وہ ان سے میسج لیتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اور غیب کی باتوں نیز مستقبل میں کیا ہونے والے واقعات کی خبریں ان سے لیتا ہے اور پھر لوگوں کو دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دل میں پوشیدہ باتوں کی بھی کبھی کبھار خبریں نکال لیتا ہے، وہ بھی کس کے ذریعے؟ شیطان کے ذریعے، وہ بھی شیطان کے ذریعے۔ دل میں آپ نے کچھ سوچا، کاہن نے بول دیا، بولتے کہانت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ ایک شخص تھا جس کا نام جو ابن سیاد تھا، اس کے تعلق سے مشہور تھا کہ وہ دجال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اس کو آزمانے کے چھپ کر گئے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، اور آپ جھاڑوں کے پیچھے چھپتے چھپتے جا رہے تھے کھجور، اور دیکھ رہے، اس کی ماں نے دیکھ لیا ابن سیاد کی اور کہا ابن سیاد ابو القاسم تیرا پیچھا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا اگر اس کی ماں اس کو آواز نہ دیتی نا آج، تو اس کی حقیقت تو میں جان لیتا کہ دجال ہے یا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے پھر بھی چلو بات کرتے۔ نزدیک گئے آپ، اور آپ نے کہا کیا دیکھتا ہے تو کہا میں پانی دیکھتا ہوں، اس پر ایک عرش دیکھتا ہوں۔ کہا اس عرش کے سامنے کیا دیکھتا ہے؟ مطلب اس تخت وہ جو تو دیکھ رہا ہے، وہ عرش بول رہا تھا۔ تو کہا اس کے سامنے سانپ لوٹتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو کہا تجھ پر لعنت ہو، تو کبھی کامیاب نہیں ہو، اس لیے کہ وہ شیطان کا تخت ہے، سانپ لوٹتے ہوئے۔ بہت ساری بات ہوئی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ تو اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہو۔ اس کے بعد آپ نے میرے دل میں ایک بات ہے، میرے دل میں ایک بات ہے، اور آپ سے فرماتے ہیں سورہ دخان جب نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو نہیں بتایا تھا سورہ دخان نازل ہوئی، کچھ آئے تھے سورہ دخان، تو اس نے ابن سیاد نے کاہن تھا، وہ کاہن کوشش کی کہانت کی، تو مکمل تو نہیں کر سکا کہانت، لیکن یہ کہا کہ محمد ابو القاسم تیرے دل میں الدخ، الدخ پورا دخان نہیں بول سکا، ہو کچھ نہ کچھ لیکن کہانت کر لی تھی، الدخ۔ آپ سے کہا تجھ پر لعنت ہو اللہ کی، کبھی کامیاب نہیں ہوں۔ عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول اس کو قتل کر دوں، تو کہا عمر یہ وہ دجال نہیں، اگر ہوتا تو تم اس کو قتل نہیں، تم اس کو نہیں کر سکتے، لیکن جب آئیں گا جس زمانے میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا او مسلمان، لیکن تم نہیں کر سکتے اگر ہے تو، اور نہیں ہے تو خامخواہ بیچارے کو مار کے فائدہ کیا، چلو واپس۔ تو اس نے الدخ 100% نہیں لیکن کچھ نہ کچھ وہ کیا تھا۔ تو یہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، ارے میں نے سوچا اور انہوں نے بول دیے، میرے دل میں یہ تھا، تو یہ کہانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہانت اور جادوگروں میں یکسانیت کیا ہے، سملیرٹی کیا ہے؟ تو کاہن اور جادوگر کے اندر سملیرٹی یہ ہے کہ یہ دونوں شیطان سے مدد لیتے ہیں اپنے کام کے لیے۔ جادوگر بھی شیاطین کو خوش کر کے جادو کا کام لیتا ہے، اور کاہن شیاطین کو خوش کر کے آسمانوں کی خبریں چرا لینے کا کام دیتا ہے، اور ان سے وہ خبریں لے کر لوگوں میں پاس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اندازے اور گمان پر وہ جو ہے کھیل کھیلتا ہے، اور اس میں کچھ سچائی بھی ہوتی ہے، اور باقی جو پہلے اندازہ لگاتا ہے، گمان لگاتا ہے، سائیکولوجی سے کھیل کرتا ہے، لیکن جنوں کی مدد بھی لیتا ہے، اور کچھ سچائی بھی ہوتی ہے اس کے بعد میں، لیکن یہ کروانا کہانت کفر ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا آگے آ رہا ہے، ابھی تو میں صرف تفصیلات رکھ رہا ہوں آپ کو، انجام کیا ہوگا آگے آ رہا ہے۔ عراف، پانچویں قسم کیا جو عراف، جس کو خیافہ شناس بولتے ہیں اردو زبان میں، عراف یہ کیا ہوتا ہے؟ شرح سنہ کے اندر امام بغوی لکھتے ہیں یہ عراف کیا ہوتا ہے؟ خیافہ شناس جو امور کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے، مطلب یہ خیافہ شناس عراف وہ آدمی ہوتا ہے جو کسی کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے تیرے بارے میں، وہ امر کا مجھے پورا علم ہے۔ جیسے کہ چوری ہوئی تو بتاتا کس نے، زنا کیا تو وہ بتاتا ہے کہ زانی کون تھا، کسی کو اپنے بیوی پہ شک ہے میری بیوی زنا، تو وہ بتاتا ہے زانی کون۔ تو یہ وہ شخص ہوتا ہے عراف جو معرفت مطلب کسی چیز کی حقیقت کے معلوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عراف خیافہ شناس۔ ویسے ہمارے پاس سب کوئی ایک ہی نام دیتے، بڑا گیانی بابا فلاں، لیکن عربی میں سب کے الگ الگ ٹائپس کے اعتبار سے ڈیوائڈ کر کے ہم یہاں ون ان آل رہتا، سب کر لیتا ہوں، مسئلے بھی حل کر دیتا، غائب کی باتیں بھی آپ کو بتا رہا نعوذ باللہ، اور جو ہے حقیقت معلوم ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو عراف جو ہوتا ہے نا، امر کسی بات کی حقیقت معلوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہمارے پاس بھی دیکھیے، آپ کسی کے پاس جائے جو بڑا اپنے آپ کو جادوگر پہنچا ہوا آدمی کہتا ہے، وہ بھی آپ کو دیکھتے بالکل ایسی بات کہ سب معلوم ہے، آپ کو سب معلوم ہے، آگے بولے میرے کو سب معلوم ہے آپ کا مسئلہ، آگے بولتے جاؤ، ہاں میں ایسا سمجھے میرے کو سب معلوم ہے آپ کے بارے میں، آپ بہت پریشان حال ہے، ہاں اس کو پورا امر معلوم، آدمی آیا کہ اس کا جیسا پورا ریکارڈ ہے آگے کمپیوٹر پہ پورا نکال دیا کچا چٹا۔ تو یہ وہ ہوتا ہے جو کسی بات کی حقیقت جاننے کا اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مثال کے طور پر چوری ہوئی تو زانی ہے تو زنا کس نے کیا ہوگا اس عورت کے ساتھ، اسی طرح جو ہے زمین کے نیچے پانی کہاں نکلے گا، یہ امر، یہ بات کسی کو معلوم ہے زمین کے نیچے پانی کہاں ہے؟ اللہ کے سوا ہے کوئی نہیں جانتا زمین و آسمان۔ ہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے معلومات لینا یہ ایک الگ چیز، لیکن یہ جو معرفت کا دعویٰ جو کرتے ہیں نا، یہاں خزانہ ہے کھودے تو ملیں گا، یہاں پانی کا ذخیرہ ہے فلاں ہے، اور اگر آپ نے خزانہ کھودا اور نہیں ملا تو ارے وہ تم جب کھودے تھے نا تمہاری نیت بری ہوگی تو ذرہ سرک گیا ہو، کتنا سرکا؟ ذرہ ادھر سرک گیا، اور تو پھر سے کھودو، اگر ہونا تو ہے اب آپ کھودتے پھر کھودے، ارے ہمیں نہیں ملا، ارے تم کیا کر رہے آخری پھڑا مارتے وقت کیا کر رہے ہو، نیت بدل دے رہے، نیت بدلے وہ ذرہ ادھر نکل گیا، اب بولتا بازو تو پڑوسی گھر آ گیا تو اب کچھ نہیں، اچھا فیس جو تم کو دیے، ارے وہ تو میرے کو پورا لگ گیا نا، اتنا عملیات میں تمہارا وہ تھا ازدہ تھا جن تھا فلاں تھا، ہٹانے میں لگ گیا، وہ تو واپس نہیں ہو سکتا، ریفنڈیبل نہیں تھا،
لیکن نکل گا تو 50-50 اپن دونوں کا تھا، لیکن ریفنڈیبل نہیں ہے. پانی یہاں نکلے گا آپ کو، شیور جی مارو بور مارو، پانی کیسے نکلتا؟ آپ مار دیے، ایک خطرہ نہیں نکلا، تو کیا نیت بدل دی تھی بیچ میں؟ اس لیے نہیں نکلا، نہیں تو میرا بولا ہوا کب ہونا. اس کے بعد دونوں راستے رہتے، فوراً پلٹ جاتا ہو. ہاں کسی عراف ایسا ہو کہ بور کے پیسے وہ بھرے، ایسا نہیں دیکھا میں نے، میں پیسے بھروں گا نہیں نکلا تو. کسی کو علم نہیں ہوتا زمین آسمان میں کیا ہے سوائے ہمارے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، معرفت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کچھ جنوں کی مدد لے کر حقیقت بھی بتا سکتے ہیں. جیسے یہ جس کو ہم کہیں گے کہانت کرنے والا کرتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ انسان جو ہے غائب باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے اور شیاطین کی مدد بھی لیتا ہے. نجومی، علم نجوم، ستارے. کاہن، کہانت، غائب کا دعویٰ کرتا ہے. عراف، اسی طرح جو ہے فال کھولنا، گنڈے، گرہ باندھنا، پرندوں کو اڑانا، کنکریوں پر پھونک مارنا. پتھر وہ ڈالتے لوگ، سی پی پتھر ڈال کے بولتے کرنا ہے کام نہیں کرنا ہے، کنکریوں پہ پھونک مارنا، لکیریں کھینچ کے فیصلے نکالنا، اور جوتش، ہاتھ دیکھ کر، پامسٹری، ہاتھ دیکھ کر کسی چیز کو کرنا. ان تمام کا انجام کیا ہوگا آئیے آگے رکھتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت آپ سے فرماتے ہیں، من اتی عرفا فسألہ عن شیء لم يقبل له صلاۃ 40 یوما. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی عراف یا کاہن کے پاس گیا اور اس سے کوئی چیز، تو اس 40 دن اور رات کی نماز قبول، 40 days and 40 nights. آگے فرما کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من اتی عرفا او کاہنا، کوئی جو کسی کاہن کے پاس یا عراف کے پاس جو غائب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے یا کہانت کرتا ہے، اس کے پاس جائے، فصدقه بما یقول، اور یقین کر لے جو وہ کہہ رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا. مطلب وہ شریعت کے روح سے کافر ہو جاتا ہے جو کسی کو ہاتھ بتائے، لکیر بتائے اور یہ کہے ستاروں سے، مٹی ڈالنے سے، کنکر ڈال کے فیصلہ کرنے سے میرا کام صحیح ہوا، تم نے صحیح بولے. اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. وہ کافر، کرنا بھی کفر، سیکھنا سکھانا بھی کفر، ماننا بھی کفر. کہا آپ نے کیا فرمایا، فقط کفر، اس نے کفر کیا بیما انزل علی، جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے ہیں آپ کتنا سخت جرم اور گناہ ہے، جس کو ہم بڑا معمولی فعال، یہ ہمارے ستارے کیا کہتے ہیں، کتنا ہمیں. اب چھٹی قسم، لیکن اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس بول رہا ہوں سمجھنے کے لیے. اور کیا کیا چلتی ہے ان میں قسم، علم نجوم، ستاروں کے ذریعے، علم الاعداد، نمبر وہ کٹ چل لکھ کے بتا، آخری میں تم نے جو لکھی میچ ہوگا کام ہو جائے گا، میچ نہیں ہوا کام نہیں ہوگا. علم اعداد. اس کے بعد علم الحروف، ابجد، علم الحروف. آپ کا نام کیا ہے، فیض، فے، یہ زواد، فے کا نمبر، یہ زواد کا نمبر، اس کہتے یہ فلاں فلاں فلاں. تمہاری بیوی کا نام کیا، فلاں فلاں فلاں. یہ ارے نہیں جمنے والی نہیں، ارے ہاں بہت جمنے والی. علم الحروف مطلب حرفوں سے چیزوں کو وہ کرنا، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے علم جفر مطلب غائب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنا. اسی طرح علم رمل، مٹی سے یا پتھر کے ذریعے معلوم کرنا کہ کام ہوگا ہی نہیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھیے آپ کچھ پوچھے تو مٹی اٹھائیں گے اور پھینک، اور مٹی کو دیکھ کر بولتے ہیں کام کرنا چاہیے. علم رمل بولتے ہیں. یہ تمام جادو ہیں، یہ تمام کا کرنا، سیکھنا سکھانا، عقیدہ رکھنا، جانا، سوال کرنا، پوچھنا اور ایمان لانا. 40 دن کی نمازیں اور کفر دونوں چیزیں مل جاتی ہے. خالی جائے نہیں میرا دوست جا رہا نا میں چل جاتا، 40 دن کی نماز گئی، اور سوال کرے کفر کر دیا. مطلب اس نے مان لیا کہ یار صحیح بولے تھے انہوں نے، فقط کفرا، اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جو ہے بزار کی ایک روایت ہے، آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو پرندوں سے فال نکالے، یا اس کے لیے فال نکالی جائے، نہ نکالنے والا نہ جس کے لیے نکالی گئی، یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، کرنے والا جس اور جو کراتا ہے، یا جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے. کہانت، جادوگری، فال کرنے والا سفر ہم میں سے نہیں. پھر آگے فرماتے اور جس نے گرہ لگائے، گنڈے بنائے یا گنڈا تیار کیا، اور جو کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس شریعت کا انکار کیا. فال کھولنے والے کے تعلق سے، جادو کرنے والے کے تعلق سے، کاہن کے تعلق سے، عراف کے تعلق سے، سب کے تعلق سے آپ نے فرمایا جو ان کے پاس گیا، سوال کیا اور تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس سے کفر کیا. یہ بھی قسم. تیسری قسم گنڈے کرنا اور جادوئی عمل کرنا، یہ تیسری قسم جادو کی جو ہم پر چلتی ہے. سنن نسائی کی روایت ہے. گنڈے آپ سمجھتے ہیں نا، چیزوں کو باندھ کر پھونکنا، ٹھوکنا، چچکانا، پتلوں کے اندر وہ سوئیاں ڈال کے پتہ نہیں کیا جادو کرتے ہیں وہ کرنا. گرہ لگانا، پھونکنا، اس پہ عملیات کر کے تاکہ شیاطین خوش ہو کر اس کے ساتھ جب تک گرہی لگی رہے، وہ پتلے میں وہ رہے، اس کو تکلیف ہو. تو یہ ساری چیزیں گنڈے ہیں، یاد رکھیے جادوئی عمل ہے. آپ نے فرمایا سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں جس نے کوئی جو ہے گرہ لگائی، جس نے کوئی گرہ لگائی، آگے فرماتے ہیں پھر اس میں پھونک ماری، گرہ لگا کر پھونک مارا، گنڈا بنایا اس کو، تو اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے کوئی چیز لٹکا لی
تو وہ اسی کے سپرد اللہ اس کو کر دیتا ہے. جس نے گرہ لگائی اور پھونک ماری اس نے شرک کیا. جس نے شرک کیا آپ فرماتے ہیں تو اس نے جو ہے جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا, اور جس نے شرک کیا اللہ اس کو اسی چیز کے حوالے کرتا ہے کہ جا اب یہی تیری چیز فیصلہ کریں گی, میرے ہاتھ میں تیرا معاملہ نہیں ہے, جا لے لے اس سے. اور ہم جانتے ہیں اسے کیا دے پائیں گے ہم, ہاں کیا دے پائیں گے بتائیے آپ, کچھ بھی نہیں دے سکتے. اور اسی کے اندر جو ہے گنڈے اور جو ہے اس کا کرنا, اسی طرح جادو کا کرنا بھی اس میں بہرحال شامل ہے, جس کی تفصیلات تو میں شروع سے لیتا آ رہا ہوں, اس لیے اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں, آگے بھی یہی چلتا رہے گا. تو گنڈے بولتے ہیں اس کو, جادو کہتے ہیں وہ عمل جس سے شیاطین کا قرب حاصل کر کے انسان کسی کی نعمت چھیننے کے لیے یا اس پہ کسی نے جادو کیا تو علاج کے لیے کرتا ہے. چوتھی جو چیز ہے وہ کہانت ہے. اس کو بھی انشاءاللہ تھوڑی تفصیل میں دیکھیں گے, چونکہ اب جادو کی قسم ہے اور بہت قریب ہوتی ہے کہانت جادو سے, جادو کی قسمی ہوتی ہے اور بہت نزدیک. کہانت کیا ہے؟ کہانت کا معنی ہوتا ہے, فتح الباری کے اندر حافظ اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہانت سے مراد علم غیب کا دعویٰ کرنا. کہانت سے مراد کیا ہے؟ علم غیب کا دعویٰ کرنا. کسی کے پاس آپ گئے, کل میرے ساتھ کیا ہوں گا, تو بولتا کل تمہارے ساتھ اچھا ہوں گا. وہ علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے, اس لیے کل کیا ہوں گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کہانت کا معنی ہے کسی انسان کا علم غیب کا دعویٰ کرنا, کل کیا ہوں گا, زمین کے نیچے کیا ہے, آسمان کے اوپر کیا ہے, اس کے دل میں کیا ہے, اس نے کیا سوچ رہا, غائب کی باتیں ہیں نا ساری چیز. زمین میں کیا کسی کو پتا ہے کیا, کوئی بتا سکتا زمین میں کیا ہے؟ نہیں, کہانت ہے. ٹھیک ہے جی, غائب کی باتیں. تو کہانت کیا ہے؟ علم غیب ہونے کا دعویٰ کرنا. صحیح بخاری کی روایت ہے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہانت کیا ہے, کہانت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ محض لغو ہے, فالتو بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ لغو ہے. پھر انہوں نے کہا, ان لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی باتیں بتاتے, وہ کاہن ہمیں, کہانت کرنے والے کو کاہن, وہ کاہن ہمیں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو کبھی سچ بھی ہو جاتی ہے. مطلب وہ لوگ کبھی کبھار ایسی چیزیں بتاتے ہیں ہم کو جو ریئل ہو جاتی ہے, سچی ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا, یہ تو ٹھیک ہے آپ نے کہتے ہیں لغو ہے, فالتو ہے, لیکن کبھی کبھار ہم کچھ باتیں ویسی بتاتے ہیں جو سچی ہو جاتی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ وہ کلمہ حق ہے جس کو جن اچک لیتا ہے پھر اپنے دوست کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے, پھر وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر سامنے والے کے سامنے بیان کر دیتا ہے. ایسی ہوتی کہانت, سمجھ, کہانت لغو ہے, فالتو کام ہے. لیکن آپ سے سوال ہوا لیکن کبھی کوئی ریئل ہو جاتا ہے, افیکٹو رہتا, دکھتا کہ کچھ تو بھی صحیح بات ہوئی. تو کہا یہ کلمہ حق ہے. ابھی کلمہ حق کہاں سے ملتا, پہلے اس کو دیکھ لیتے. جنوں کی اور شیطانوں کی رسائی ہے پہلے آسمان تک جا سکتے. کہاں تک جا سکتے؟ پہلے آسمان تک. ہم نے جنوں کی دنیا میں تفصیلات دیکھی. تو جب فرشتوں کو اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں, اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ, تو بولتے ہیں اللہ نے آج اچھائی کا فیصلہ کر دیا, برائی کا کر دیا, اولاد کا کر دیا, جیت کا کر دیا, ہار کا کر دیا, فیل اور پاس کا کر دیا, کامیابی ناکامی کا کر دیا, پیسے ادھار ملنے کا کر دیا کہ ہو جائیں گا. تو فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں. تو یہ شیطان کی رسائی ہوتی ہے. یہ جا کر کیا ہے وہ اتنا کلمہ سن لیتا, کیا جیت ہونے والی ہے, اور نیچے والے جن کو بکتا, وہ نیچے والا اس کے نیچے والے, وہ نیچے والا اس کے نیچے, جنوں کے صفوں میں جاتے ہو اس کے نیچے, اور آخری جن آ کے کاہن کی کہانی بول دیتا جیت ہونے. اب کاہن کیا کر لیتا, اس کو معلوم ہوگا جیت ہونے والی, یہ کیا بولتا, آپ سب نے کہا نا 100 جھوٹ ملاتا اس کے اندر ہو, تو کاہن کیا کرتا, اب اس کو معلوم ہو گیا جیت ہے, بہت مشکل ہے جیت, ٹف, کیا کرنا ہوگا بابا اس کے, میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں. یہ تو کوئی بھی ماشاءاللہ کوئی بھی لیتے دیتے, جتنے کاہن جادوگر کوئی کچھ لیتے نہیں, میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں. لیکن کیسا ہے وہ عملیات کے لیے کچھ ضروری ہے, 4 بکرے ہٹے کٹے, اگر وہ جو راجستھانی رہے جن کے کان پانی میں ڈوبتے تو زیادہ اچھا ہے, اور 2-2.5 لاکھ سے کم کے نہیں. تو اب آدمی کی حیثیت کے حساب سے بات کرتا ہے نا, اور جو ہے اس کے علاوہ الٹی پھرکی جو ہے مرغیاں لگیں گی کالی کالی, اور اس کے علاوہ بڑواغل, الو, اور چیتے کی کھال, اور شیر کا جو ہڈی, اور فلاں اور فلاں. اب یہ بولتا ہے یہ سب میں کہاں سے لاؤں, جنگل میں جانا پڑے گا اس کے ساری چیزیں. تو کوئی بات نہیں, آپ جو ہے میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں, یہ اسسٹنٹ ہے ہمارے, بیٹے لانا حساب کر کے پورا ان کو دے دینا, میں تو نہیں لیتا, سب اللہ کے لیے کام ہوتا ہے, یہ وہ حساب کر دینا, آپ 1-2.5 لاکھ روپے دے دیجیے ان کو, آپ کا ہو جائے گا. میں کل بہت رات میں محنت کروں گا, اور محنت کرنے کے بعد انشاءاللہ کچھ. اس کو معلوم ہو گیا وہ کلمہ حق جو فرشتے بول رہے تھے سن لیا تھا, اب اس نے ملایا 99 جھوٹ, کیونکہ اس کو آپ کی سائیکالوجی سے کھیلنا ہے نا, سیدھے کام تھوڑی کرنا ہے, اس کے لیے تو بیٹھا ہے وہ کمائی کے لیے, فری تھوڑی کام کر رہا ہے کسی. تو اب اس نے ملایا 99 لائز, اس نے ملایا, آپ کو بول دیا. اب کل نتیجہ کیا آیا, جیت. مہان ہے بابا, جیتا دیا آپ نے. بہت مشکل تھا بیٹے, بہت مشکل تھا, پوری رات ایک ٹانگ پہ سیدھے پیر کے انگوٹھے پہ کھڑا ہوا تھا میں. اب نتیجہ آیا, یہ مذاق نہیں ہے, اور اگلے الیکشن سے پہلے تیاری کر لو. میں تو کچھ نہیں لیتا, پہلے بول دیا تھا میں نے تم کو, لیکن ان سے مل لینا, 10-20 لاکھ پہلے جمع کر دینا حساب سے. میں بہت مشکل ہوتی بھائی, بہت. اب تو اتنے ٹائم پہ آتے, کر دیا میں نے, اگلی بار نہیں ہوگا, اتنا آسان نہیں رہتا. کلمہ ہے, ہاں سمجھ رہے آپ. اب اس نے کچھ تو بھی بھائی میرا بچہ پاس ہوگا فیل ہوگا, کاہن نے کرایا کہانت. شیطان نے آیا جو کلمہ حق چل رہا تھا فرشتوں کا لے کر,
اب وہ آنے کے بعد جو ہے شیطان آگے کلمہ حق لے کر اس کے بعد اب ملا دیا. اب اس کو معلوم ہے کہ ناکامی ہے. دیکھو ویسا مشکل تو دکھ رہا ہے یہ بھی, لیکن میں کوشش کر سکتا, لیکن پکا نہیں بولوں گا, چونکہ لینا تو دونوں سے ہے نا, اس کو پکا نہیں بولوں گا, لیکن اس سے کم لیں گا, چونکہ معلوم اس کو ویسی تکلیف رہی ہے کل ناکامی. پکا نہیں بولتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب بولتا ارے بھیا کچھ بھی کر, تو کوشش کر. اب بس میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں تم کو, تمہارے اللہ کے لیے اپنا کام ہے. ذرا کچھ سامان لانا پڑتے ہیں جو کہ میرے کو وہ سب کرنے کے لیے پورا عملیات لگتے ہیں, تو وہ آپ زعفران وغیرہ اس کے 20-25 ہزار روپये وہاں دے دیجیے, میں کوشش کرتا ہوں. اب کل نتیجہ کیا آیا؟ ناکامی. میں نے تو آپ کو پہلے ہی بولا تھا نا, پھر بھی بہت زیادہ ناکامی تھی, 35 ہی تھا, میں نے 40 تک لایا کھینچ کے اس کو. کیا سمجھ رہے, ناکامی بہت بری ناکامی تھی, زیادہ کرتی تھی. 4 سبجیکٹ میں فیل ہو رہا تھا, 2 کروایا میں نے, پھر بھی رات بھر بیٹھا, وہ کرا, خوش کیا, پہلے اس کو گیا رپورٹ سب چینج کر کے آیا. وہ معمولی نہیں, دونوں طرف سے لینا ہے, کیونکہ اس نے آپ نے کیا فرما رہے, وہ ایک کلمہ حق کو لے کر 100 جھوٹ ملاتا ہے اور ہیومن سائیکالوجی سے کرتا ہے. اسی کو تو کہانت کہتے ہیں. کاہن انسان ایک کلمہ حق لے کر باقی ہیومن سائیکالوجی سے کھیلتا ہے, کہ نفسیات. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتی کہانت. اور جو ہے اس کے تعلق سے, کہانت کے تعلق سے, شیخ عبداللہ بن جار اللہ ایک عالم فرماتے ہیں, کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو چوری چھپے سننے والوں یا آسمانی خبریں اچک لے بھاگنے والے جنوں, ٹھیک ہے, جنوں سے غیب کی باتوں کو سنتا ہے. کاہن کون ہوتا ہے؟ جو جن آسمان میں باتیں لے کر اچک کے بھاگتے ہیں, ان میں سے وہ ان سے میسج لیتا ہے, ان کی باتوں کو سنتا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں, اور غیب کی باتوں نیز مستقبل میں کیا ہونے والے واقعات کی خبریں ان سے لیتا ہے اور پھر لوگوں کو دیتا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دل میں پوشیدہ باتوں کی بھی کبھی کبھار خبریں نکال لیتا ہے. وہ بھی کس کے ذریعے؟ شیطان کے, وہ بھی شیطان کے ذریعے. دل میں آپ نے کچھ سوچا, کاہن نے بول دیا, بولتے کہانت. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ ایک شخص تھا جس کا نام جو ابن سیاد تھا, اس کے تعلق سے مشہور تھا کہ وہ دجال ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اس کو آزمانے کے چھپ کر گئے, اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے, اور آپ جھاڑوں کے پیچھے چھپتے چھپتے جا رہے تھے کھجور, اور دیکھ رہے. اس کی ماں نے دیکھ لیا ابن سیاد کے, اور کہا ابن سیاد ابو القاسم تیرا پیچھا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا اگر اس کی ماں اس کو آواز نہ دیتی نا, تو اس کی حقیقت تو میں جان لیتا کہ دجال ہے یا نہیں. کہا ٹھیک ہے, پھر بھی چلو بات کرتے. نزدیک گئے آپ, اور آپ نے کہا کیا دیکھتا ہے تو کہا میں پانی دیکھتا ہوں, اس پر ایک عرش دیکھتا ہوں. کہا اس عرش کے سامنے کیا دیکھتا ہے, مطلب اس تخت وہ جو تو دیکھ رہا ہے, وہ عرش بول رہا تھا. تو کہا کہ سامنے سانپ لوٹتے ہوئے دیکھتا ہوں. تو کہا تجھ پر لعنت ہو, تو کبھی کامیاب نہیں ہو, اس لیے کہ وہ شیطان کا تخت ہے, سانپ لوٹتے ہوئے. بہت ساری بات ہوئی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ تو اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہو. اس کے بعد آپ نے میرے دل میں ایک بات ہے, میرے دل میں ایک بات ہے. اور آپ سے فرماتے ہیں سورہ دخان جب نازل ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو نہیں بتایا تھا سورہ دخان نازل ہوئی, کچھ آئے تھے سورہ دخان. تو اس نے ابن سیاد نے, کاہن تھا وہ, کاہن کوشش کی کہانت کی, تو مکمل تو نہیں کر سکا کہانت, لیکن یہ کہا کہ محمد ابو القاسم تیرے دل میں الدخ, پورا دخان نہیں بول سکا ہو, کچھ نہ کچھ لیکن کہانت کر لی تھی. الدخ. آپ سے کہا تجھ پر لعنت ہو اللہ کی, کبھی کامیاب نہیں ہوں. عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول اس کو قتل کر دوں. تو کہا عمر یہ وہ دجال نہیں, اگر ہوتا تو تم اس کو قتل نہیں, تم اس کو نہیں کر سکتے, لیکن جب آئیں گا جس زمانے میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور کفر بات یاد رکھیے. اب جادو کا علاج کیسے کریں گے؟ تو جادو کا علاج جو ہے ہمیں جو ہے قرآن حدیث سے کرنا ہے. نہیں وہ تو بہت ملا ہے, حافظ صاحب ہے, عالم صاحب ہے, مفتی صاحب ہے, علامہ صاحب ہے, باباؤں کے بابا, بابا اسکوائر, بابا تھرائز, بابا 4 ٹائم, بابا ریسٹوٹین, بہت بڑے بابا ہیں. قرآن حدیث کا ایسا مطالعہ, ایک ٹانگ پہ قرآن پڑھتے, دوسری ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے. قرآن حدیث کے علاوہ تو کچھ جھڑتا نہیں ان کے منہ سے, وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ان کے تو 100 موکل ہے, 1000 موکل ہے. میرے بھائی یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موکل سے کبھی کام لیا؟ حالانکہ اس دور میں تو کافروں کی مخبری بہت اہم تھی. منافق کون ہے معلوم کرنا تھا, ان کی کھسکساہٹ, ان کی چال بازیاں کیا چل رہی معلوم کرنا بہت ضروری تھا, کہ کافر کیا چال چل رہے ہیں مکہ کے میں. جاؤ جنوں جاؤ پتا کر کے لاؤ میرے سے مومن جن. راضم بولا میرے موکل ہے 10-15 مومن جن. اور آپ کے لیے کیا ناممکن تھا بھائی, اللہ چاہتا تو اللہ جنوں کی فوج کھڑے کر دیتا تھا. تو یہ موکل رکھنا کس کی سنت ہے مجھے بتاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کو باندھتے جھاڑ سے, پھر بولتے مجھے سلیمان کی دعا یاد آ گئی اس لیے چھوڑ دیا. تو تم کون ہوتے اس کو موکل بنانے والے؟ اس لیے کہ ان کی اپنی آزادانہ زندگی ہے, ان کے زندگی میں انٹرفیرنس کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین, تبع تابعین, سلف صالحین اور ہمارے اماموں کے پاس کس کے پاس بھی کوئی موکل نہیں تھا. لہٰذا آپ کا یہ رکھنا درست نہیں ہے. آپ انٹرفیئر کریں ان کے ورلڈ کے اندر, ان کی دنیا میں, جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے, اور آپ کو وہ گھماتا ہے. پھر تو جنوں کو رکھ کر علاج کرنا بھی جائز نہیں, جنوں کو رکھ کر بھی علاج کرنا جائز نہیں. کس سے علاج کرو؟ ایسے معالج سے جو قرآن حدیث کا پابند ہو, قرآن حدیث کے مطابق علاج کرتا ہو, نہ آپ کو کوئی تعویذ دیتا ہو, نہ کوئی گنڈا دیتا ہو, نہ پرانے استعمال کیے اور پسینے کے کپڑے منگاتا ہو, نہ گندی چندی اور گندی چیزیں آپ کی منگاتا ہو, نہ کسی کے گھر کی مٹی یا خبر کی مٹی نہیں منگاتا ہو. آپ کی ماں کا نام نہیں پوچھتا آپ سے علاج کرنے سے پہلے, آپ کو لکھ کے تعویذ گنڈے اور جلانے اور چپکانے اور ٹھوکنے اور پینے اور لگانے نہیں دیتا. یہ سب جادوگروں کی علامت ہے, یہ سب جادوگروں کی علامت ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ نہیں وہ پرانی چندی لائے تو میں, سب جادوگری کی علامت ہے. ماں کا نام پوچھتے کیا ضرورت ہے؟
ہم دنیا میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور آخرت میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے. چونکہ ماں کا اس لیے کہ وہ رسک نہیں لینا چاہتا ہے نا. جادوگری الٹ جاتی ہے اس کی اگر باپ کا نام پوچھا اور باپ وہ نہیں ہوا. ماں تو وہی ہوتی ہے کبھی بھی, اس لیے ماں کا نام پوچھتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ سب جادوگر ہے. کتاب و سنت کا حامل آپ کا صرف علاج کرتا ہے قرآن حدیث سے. اس کو نہ آپ کے باپ کے نام سے کوئی مطلب ہے, نہ آپ کے ماں کے نام سے, نہ آپ کے کپڑے سے, نہ آپ کی چندی سے, نہ آپ کی کسی پیسے سے, نہ روپے سے. وہ آپ کا خالص علاج کرتا ہے قرآن حدیث کے مطابق پڑھ کر, اس کو دم کر کے, اور باتیں جو ثابت ہے اور کچھ باتیں جو تجزیے سے, تجزیہ سمجھتے ہیں ایکسپیریمنٹ سے اس کو پتہ چلی ہے. اس لیے کہ قرآن میں روحانیت اور روحانی بیماریوں کا تو مکمل علاج ہے, لیکن قرآن میں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے, لیکن اس کو تجزیہ ایکسپیریمنٹ کر کے معلوم کرنا ہوگا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں شفا اور رحمت ہے. تو من القرآنی کا لفظ ہے. پورا قرآن تو روحانی بیماریوں کے لیے, نفاق کے لیے, کفر کے لیے, شرک کے لیے, حسد کے لیے علاج ہے. لیکن من القرآنی کہہ کر یہ بتا دیا اس میں فزیکل بیماریوں کا بھی علاج ہے. من اس میں سے, پورا تو ہے لیکن اس میں سے, تو وہ تو ہے اس کا ایکسپیریمنٹ تجزیہ. تو بہت سارے علماء تجزیے سے نکالتے ہیں, یہ آیت پڑھنے سے یہ اثر ہوتا ہے, جن پر یہ اثر ہوتا ہے, جادو ٹوٹ جاتا ہے, فلاں ہوتا ہے, تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو ایسا تجزیہ ایکسپیریمنٹڈ بھی اگر کچھ لوگوں نے کیا جو قرآن اور حدیث کے حامل ہو, ان سے آپ علاج کروا سکتے ہیں. علاج کے لیے کون سی دعائیں پڑھنا ہے, کس بات کو کتنی بار دہرانا ہے اور کیا کرنا ہے, چونکہ یہ بات پہلے سے ہم نے طے کی تھی کہ اس میں لیکچر میں نہیں بولوں گا آپ کو, چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس کی جب DVD تیار ہوں گی نیٹ پہ جائیں گا, ایک ایک آیت اور ایک ایک دعا آپ کو ڈسپلے میں آتی جائیں گی اور وہ سرکتی جائیں گی. آپ دیکھیں اس عنوان سے متعلق آپ کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو کچھ باتیں پتہ چلے. ساری کتابوں کا نام اور اس کی تصویریں آپ کو انشاءاللہ جب DVD یا نیٹ کے ذریعے یہ جب اپلوڈ ہو جائیں گا, اور انشاءاللہ جس ایکسپیکٹڈ ہے رمضان سے ایک دن پہلے اپلوڈ ہو جائیں گا, مطلب کمنگ تھرسڈے یا اس کے بعد کا تھرسڈے, رمضان سے پہلے امید ہے کہ اس کو ہم فوراً کر دیں گے اپلوڈ, جلد سے جلد جتنے جلدی ٹریک پہ ہو سکتا ہے لگا کر. تو بہرحال آپ کو ڈسپلے میں آ جائیں گی دعائیں کیا کیا پڑھنا ہے, کتنے بار, کس طریقے سے. چونکہ اگر میں بیان کروں گا پھر آپ بھول جائیں گے, تو اس میں انشاءاللہ جو دعائیں ڈسپلے میں ہوں گی آپ روک کر دعاؤں کو لکھ لے سکتے ہیں, اسنیپ شاٹس لے سکتے ہیں, یا اس کو آپ خود ریپیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم چاہیں گے تاکہ وہ بالکل ڈیٹیل میں دعائیں جائیں, آپ آرام سے دیکھیں ترتیب ترکیب پڑھنے کا طریقہ اور تجزیہ ایکسپیریمنٹ جو لوگوں نے کیا اور ان کو کیسے فائدے ہوئے, انشاءاللہ جس وہ آپ کو ساری چیزیں اس کے ذریعے بتائی جائیں گی, تاکہ لیکچر بھی تھوڑا میرا کم ہو جائے گا اور وہ زیادہ آسان ہے. چونکہ میں دعا کتنی ہی پڑھوں گا آپ بھول جائیں گے, یاد نہیں ہوتی اتنی جلدی. عربی ہماری زبان تو ہے نہیں کہ ہم یاد کر لیں 2 منٹ میں, تو لہٰذا آپ اس کے اندر اس میں دیکھیں گے اس کی ترکیب, اس کا طریقہ کار, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ عزیز آپ جب DVD کی شکل میں آئیں گا اس میں دیکھ کر آپ کو بتایا جائیں گا, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بس آخری بات کہہ کر اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. سوال جواب کے سیشن میں جو باتیں بچ گئی آپ بہرحال پوچھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے ایک سنہرا اصول, ایک گولڈن رول اور ایک ڈاؤٹ اور اس کا کلیریفیکیشن. قرآن حدیث سے تو بہت علاج کرا ہے لیکن اثر ہی نظر نہیں آتا. سب کچھ کر لیا, اب قرآن حدیث بھی کر کے دیکھ لیتے کیا اثر ہوتا. کہ یہ ہے اب کیا ہوتا, دیکھیے بہت علاج کرا ہے کچھ نہیں ہو قرآن حدیث سے. میرے بھائی قرآن حدیث سے علاج کرا لیتے, سب ہو گیا, دنیا گھوم لیے, تعویذ گنڈے کر لیے. میں نے ایسے ایسے شبد باز اور کاہنوں کو دیکھا, اپنے ایمان کو مسلمانوں پکا کرنے کی ضرورت ہے, جو ایسے علاج کرتے ہیں کہ سامنے آپ کھڑے, آپ کو بلاتے ادھر آئیے, آنکھ میں تکلیف ہے نا, موتیا بین ہے, انگلی ڈال کے آنکھ نکال لیتا آپ کے ہاتھ کے اندر, اور ہاتھ میں نکال کے موتیا بین کا علاج کر کے واپس ٹھوس دیتا آپ کے سامنے, اور واقعی میں آپ بعد میں ٹیسٹ کرائیے علاج ہو گیا. ایسے شبد باز اور کہانی میں نے دیکھے جو جادو سے علاج کرتے ہیں. کڈنی سٹون لٹرل سینس میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو اوندھا ڈال کے ہاتھ سے وہ چیریں گے ایسا آپ کے جسم کو, اور کڈنی کو نکالیں گے آپ کے سامنے باہر, آپ دیکھ سکتے ہو اس کی فنکشن ہوتے ہوئے, اور اس کے بعد اس کو چھلیں گا اپنے ہاتھ سے, کنکر کو نکال کر آپ کے ہاتھ میں دیں گا اور بند کر کے لگائیں گے اور بولیں گے آپ جا کے اسکین کر کے آؤ, اور آپ اسکین کر کے آئیں گے وہ کڈنی کا پتھر نکل چکا ہے. اب وہ کیا لگ رہا ہے شبد بازی کو چھوٹے, یہ چھوٹے سے ہائیسٹ لیول تک ہوتی ہے. ایسا دیکھ کے تھوڑے یار جب آپ چھوٹے موٹے بابا سے تو کڈنی نکال دیتا, آنکھ نکال کے آپ کا علاج کر رہا ہے, کیا بولیں گے آپ, دل کو بغیر بائی پاس کے آپ کے علاج نکالتا, سامنے ہاتھ میں نکالتا, آپ کو دھڑکتے دل کو بتائیں گا نکال. اس لیول تک شعبدے بازی کہانا تو جادوگری ہوتی ہے. اپنے ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں فالتو ہے, ہم کو کوئی چیز یہ جو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ باذن اللہ, اللہ جو چاہیں گا. لیکن علاج کرانا چاہیے, علاج سنت ہے, کرانا چاہیے. توکل بھی ہے, بھروسہ بھی کرنا, لیکن علاج بھی کرانا چاہیے. لہذا تفصیلات علاج کی اس میں آ جائیں گی. تو اب سب کچھ کرنے کے بعد چلو قرآن حدیث بھی کرتے تو پھر قرآن حدیث کا اثر نہیں ہوتا. قرآن حدیث ہی سب کچھ کر سکتا ہے, اب اثر ہوگا. پہلے اپنے عقیدے کو بدلنی میں. اگر سمجھ لیجیے میں آپ کو ڈاکو آپ کے کھیت پہ حملہ کرے, آپ کی مال و دولت پہ ایک بندوق دے رہا ہوں, بالکل جرمن ماڈل لا کے دے رہا ہوں, ٹھیک, جرمنی کی بنی ہوئی, یا US ماڈل لا کے دے رہا ہوں گن استعمال کے لیے, بھائی آپ کو آئے تو اس سے شوٹ کر دینا. اب اگر آپ کے ہاتھ کمزور اور گن چلانا نہیں آتی ہو تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کیا؟ اگر اٹھتی نہیں دشمن آیا تو اپنی گر جاتے اٹھاتے کی وزنی ہے, تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کہ وہ خراب ہے. بندوق تو اٹھ جا رہی لیکن وہ جمرہ اتنی کچھ بھی کر کے گولیش نہیں کر رہی, تو بندوق کی غلطی ہے. ہتھیار سب سے اعلیٰ ہے,
استعمال کرنے والے میں صلاحیت اور طاقت نہیں ہے تو ہتھیار کو برا مت بولیے. کتاب اور سنت میں علاج ہے، کرنا نہیں آتا اور تمہارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو اس کو کچھ مت. سب دنیا گھوم کے آ گئے اور آپ بول رہے چلو قرآن حدیث سے بھی کر لیتے، نہیں ہوتا پھر فائدہ نہیں ہوتا. جاؤ پھر یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت میں علاج ہے. اسلام اس چیز میں آپ کو کیسا چھوڑیں گا؟ گھومتا ہوا کہ علاج نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت میں ہے. من مانا علاج نہیں یاد رکھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو اس عقیدے سے کرنا ہے. تو ہمارے پاس سب سے بہترین چیز ہے، یا تو ہمارے ہاتھ کمزور اٹھا نہیں پا رہے یا تو ہمیں چلانا نہیں آ رہا اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اور علاج کرائے کچھ نہیں ہونا، چھوڑ دیجیے. سیکنڈ، ایک سنہرا اصول، گولڈن رول یاد رکھیے. ایک سلف نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، اے میرے شاگردوں، تم ایک راستے جاتے ہو، کتا بھونکتا ہے، تم کیا کرو گے اس کتے سے بچنے کے لیے؟ تو کہا اس کو ماریں گے، اس کو ہکا لیں گے. کہا پھر آ جاتا ہے، پھر ماریں گے، پھر ہکا لیں گے، پھر آ جاتا ہے، پھر ماریں گے، پھر کتنی بار کرو گے؟ ایک سنہرا اصول میں دیتا ہوں تم کو، جب کتا تمہارے پیچھے آئے تو کتے کے مالک کو آواز دو کہ اے مالک اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھو. تو مالک کیسا ہوتا ہے؟ آپ 10 بار جائیں کتا، مالک کو کرے گا ادھر، کتے کو آواز دیں گا، کتا آ جاتا ہے، مالک کیسا، آپ چلے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا شیطان اگر تم پہ حملہ کرے تو تمہیں شیطان سے نہیں لڑنا ہے، شیطان کے رب کو آواز دینا ہے. چاہے شیطان کتنا بھی کچھ ہو، رب کا کتا ہی ہو، اس کے کنٹرول میں، اس کو کنٹرول میں رکھو. ہم سے ختم. ہم کو اللہ میں پناہ مانگنا ہے، اس سے ہم کو نہیں لڑنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مالک کو آواز دینا ہے، اے اللہ بس مجھے اس سے بچانا، میں اس کے چکر میں نہیں آنا چاہتا، اس کے وساوس میں، اس کے فتنوں میں، اس کے فساد میں، اس کی تکلیف میں، اس کے جادو میں، اس کے آسیب میں، بس ساری چیزوں سے مجھے بچانا. تو مالک کو آواز دو کتے کی، کتے کو بار بار ہکالنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی. پھر تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے. اس گولڈن رول کو یاد رکھیے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ جادو ہے، ہم جادو کا علاج ایسا کریں گے، اللہ سے آپ مانگیے، اللہ تعالیٰ سب کریں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ شیطان کچھ بھی ہو، اللہ نے اس کو صلاحیت دی نا. اور شیطان ایک خاص جن ہے جو پہلا جن تھا جس کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی زندگی کی. باقی سارے جن جیتے اور مرتے ہیں، مطلب پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں الگ الگ زندگیاں جی کر. لیکن شیطان ایک خاص ہے جو ان کا باپ ہے، جنوں کا ابلیس. اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہے. تو جس دشمن سے ہمارا پالا ہے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے. نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر بہکاتے ہوئے آیا تو قیامت کی صبح تک بہکاتے رہیں گا. اتنے ایکسپیرینسڈ دشمن کے خلاف تو بہت ویل ورسڈ، جس کو ہم کہتے ہیں نا، بہت تیاری کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے. اور ہم تو اتنی تیاری نہیں کر پائیں گے، لہٰذا اللہ کو آواز دو، اللہ اس سے بچانا، بس ختم. پھر اللہ تعالیٰ تو سب کر لیتا ہے. تو لہٰذا شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے رب میں پناہ مانگے، اس سے مدد مانگے، تو انشاءاللہ خود وہ اس کو اپنے